واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے آخری پارہ میں سے سورہ انشراح کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اگرچہ آیت چھوٹی ہے، الفاظ تھوڑے ہیں، حروف کم ہیں، مگر یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس چھوٹی سی آیت میں بھی حقائق کے بے کنار سمندر ملا۔ آخر قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا علم ذکر کھول کھول کے کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، بیان لِكُلِّ شَيْءٍ نہیں فرمایا، تِبْيَانًا، زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی، حرف بڑھتے جائیں معنی بڑھتا جاتا۔ تو جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے قرآن مجید ایک جامع العلوم کتاب بنائی، سارے علم اس میں ہو، اور پھر اپنے حبیب پہ نازل فرمایا اور پڑھایا بھی خود، کیونکہ الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب میں ہوا مہربان تو میں نے پڑھایا قرآن۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب علامہ افعال قلوب میں سے جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، مفعول ثانی کا ذکر ہے، علم القرآن، رحمان نے پڑھایا قرآن۔ سبحان اللہ۔ مفعول ثانی دوسرے مفعول کا ذکر ہے کہ قرآن پڑھایا، یہ ذکر نہیں ہے کہ کس کو پڑھایا، اللہ، یہ ذکر نہیں کیا۔ یا اللہ یہ تو نے فرما دیا کہ اللہ نے، رحمان نے مہربان ہوا قرآن پڑھایا، کس کو پڑھایا؟ اور میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میرے محبوب کو ساری کائنات جانتی؟ کیا میرے محبوب سے پہلے کوئی تھا جو میں اس کو پڑھاتا؟ بس میری ذات تھی یا محبوب کی ذات تھی؟ میں پڑھانے والا تھا اور محبوب پڑھنے والا تھا۔ اور رب نے جن کو پڑھایا ہو ان کے علم کا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ملا جو کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے پاگل، یہ تو نے نبی پاک کی دشمنی نہیں کی، تو نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ اگر کسی استاد کو اپنے شاگرد پر ناز ہو اور ناز والے شاگرد کے متعلق کوئی کہے کہ اس میں تو فلاں کمی ہے، استاد تو ناراض ہوگا۔ میرے علم کا شاہکار تو میرا یہی شاگرد ہے، اور تمہیں اس کے علم میں نقص نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھایا، کامل طور پر نہیں پڑھایا۔ پڑھانے والا اللہ ہے، سکھانے والا اللہ ہے، تو بھائی پھر کیوں کہتے ہو کہ فلاں علم ہے اور فلاں علم نہیں ہے؟ ہمیشہ شاگرد استاد کے علم کا شاہکار ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے۔ اگر استاد کی قابلیت دیکھنی ہو تو شاگرد کی قابلیت دیکھنی، بے شک۔ تو بھائی رب العالمین نے اسی لیے تو اپنے محبوب کو اپنی ذات کا اور اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا۔
میری ذات کو جاننا ہو تو محبوب کی ذات کو جاننا، میری صفات کو جاننا ہو تو محبوب کی صفات کو سبحان میرا محبوب میری ذات کا بھی مظہر ہے، میری صفات کا بھی۔ اللہ سبحان اللہ اسی لیے تو رب ہر وقت ذکر محبوب کا کرتا ہے۔ سبحان اللہ ہمارا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ اب جس چاہے کو رب بلند کرے کوئی بند کر سکتا ہے؟ نہ اور پھر بھائی محبوب کا ذکر تو ویسے بھی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے محبوب کا ذکر کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یوں کیوں نہ فرمایا کہ یصلون اللہ و ملائکتہ علی النبی، کہ اللہ پڑھتا ہے درود فرشتوں کے ساتھ محبوب پر۔ یہ نہیں فرمایا ان اللہ، آخر انا جو پہلے لگایا جملہ تو صحیح ہے، یصلون اللہ و ملائکتہ صحیح جملہ ہے، مگر رب نے یوں نہیں فرمایا ان اللہ، یہ انا پہلے کیوں لگایا؟ انا حرف تحقیق ہے، جس چیز کا کوئی مخالف نظر آئے نا اس کی تردید کرنے کے لیے، منہ کالا کرنے کے لیے تاکید لگائی جاتی ہے۔ میں جب محبوب کا ذکر کرنے والا ہوں تو منحوس ہے، تم کون ہو بند کرنے والے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سبحان اللہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کا خاصہ ہے دوام و استمرار۔ فرمایا میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے محبوب کے درود بھیجا، سبحان اللہ اور میرے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ اب اللہ تبارک و تعالی کا درود بھیجنا کیا ہے؟ یہی ہے اللہم صلی علی محمد، تو وہ اللہ خود کس کو اللہم کہے گا؟ اللہ تعالی کا درود بھیجنا محبوب پہ رحمتوں کا نزول کرنا ہے، سبحان اللہ اور محبوب کے مدارج و مراتب بلند کرنا۔ سبحان اللہ مدارج و مراتب، ہر لمحہ اللہ محبوب کے درجے بلند ہو، ہر لمحہ۔ سبحان اللہ ہم کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ کتنا درجہ بلند ہو بھئی اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ درود کیا ہے؟ ان کی شان بلند کرنا، مدارج بلند کرنا۔ جتنی بلندی رب نے کر دی کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور پھر فرشتوں کے ساتھ بھی تو جناب بندہ، اور پھر فرمایا یصلون علی النبی، یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی قسم کی رحمت محبوب پہ نازل کر رہا ہوں اور ان کا درجہ بلند کر رہا ہوں، ایک ہی قسم نہیں۔ یصلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع دوام تجدد پہ دلالت کرتا ہے۔ دوام تجدد کیا مطلب؟ ہمیشہ نئی چیز۔ یصلون ہمیشہ نئی شان، نئی شان، نئی شان، نئی شان، نئی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ سبحان اللہ کیا بات یہ نہیں ہے کہ بس جو کچھ عطا کر دیا محبوب کو کر دیا، نہیں، تازہ، ہر آن ہر لمحہ محبوب کو نئی شان، تازہ شان۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم، سبحان اللہ ادھر خود محبوب کو ہر لمحہ نئی شان سے نواز رہا ہے، سبحان اللہ اور ادھر زمین والوں کو بھی حکم دے دیا کرو چرچے میرے محبوب۔ سبحان اللہ کیا بات جو ذکر محبوب کرے گا
بس وہ یوں سمجھے کہ میرا ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو توفیق دے رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک اپنی طاقت سے کوئی نہیں کر سکتا. بے شک. اسی لیے ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو، ہم نے بلند کر دیا. فرشتوں میں بیٹھ کر محبوب کا ذکر، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، انوکھی دھوم دھام، انوکھی. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. جتنے محبوب کے مخالف ہیں ان پہ بھی ہمیشہ لعنت برس رہی ہے، بے شک. بے شک. اور محبوب پر بھی ہمیشہ رحمت برس رہی ہے. سبحان اللہ. ان کے مدارج و مراتب کو ہمیشہ بلند کیا جا رہا ہے، ہمیشہ بلند کیا جا رہا ہے. تو جناب بندہ رب جس شے کو بلند کرے، اللہ جو کہ یہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ لگتا ہے تو نے لباس ہمارا پہنا ہوا ہے بہروپیہ. بے شک. اگر تو محمدی ہوتا تو اپنے محبوب کا ذکر سن کر خوش ہوتا. یار دیکھو نا، آقا کا ذکر اب بھی ہو رہا ہے. نہیں جی، نہ صحابہ نے اذان سے پہلے پڑھا، نہ حضرت بلال نے پڑھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ اب کتنا وقت گزر گیا، پرانے مسئلے ہو گئے. ہم نے کہا ہوا ہے کہ یار کوئی ایک چھوٹی سی عبارت تو پیش کیجئے کہ جس میں ہو کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہ پڑھو. دیکھو نا جی، ان کے ذمہ ہے یا نہیں؟ بے شک. ہمیشہ جو بندہ کسی شے کا انکار کرے نا، دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. بے شک. اب جس علاقے میں جانا ممنوع ہو، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ادھر آنا منع ہے، ٹھیک ہے، دفتر کے اوپر لگی ہوگی پلیٹ، بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے. اور جہاں جا سکتے ہو آ سکتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہو، بغیر اجازت کے آ سکتے ہو. نہیں، جہاں منع نہیں کیا گیا وہاں ہر کوئی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور جہاں منع ہے وہاں نہیں جا سکتے. تو بھئی اگر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کسی نے اگر منع کیا ہو کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہ پڑھو، تو بھئی ہم مجرم ہیں، ہم آئندہ نہیں پڑھیں. اور اگر تم صدیاں گزر گئیں اور دلیل نہیں پیش کر سکے تو تم بھی تو حیا کرو نا، خود بھی پڑھنا شروع کرو اور ان سے بھی پڑھاؤ. کہ نہیں جی ہم اس لیے روکتے ہیں کہ یہ اذان کا جز بن جاتا ہے. لوگوں کو التباس ہوگا کہ شاید یہ صلاۃ و سلام بھی اذان میں ہے. اسی لیے کچھ محتاط علماء نے فرما دیا کہ صلاۃ و سلام پڑھ کے 1 منٹ 1.5 منٹ وقفہ کیا کرو پھر اذان کہو. ورنہ عقل جن کو اللہ نے دی ہے، علم دیا ہے، عشق دیا ہے، انہیں کوئی التباس نہیں ہوتا. بے شک. بے شک الصلاۃ والسلام پڑھو، فوراً اذان شروع کرو، کوئی التباس نہیں بے ہوتا. شک. کیونکہ آپ دیکھیں اذان ایک متعین چیز کا نام ہے. بے شک. اذان میں کوئی تغیر تبدل نہیں. اللہ اکبر پڑھنا ہے 4 مرتبہ پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ کوئی 3 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 2 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 5 مرتبہ پڑھ رہا ہے. نہیں، اللہ اکبر پڑھنا ہے 4 مرتبہ پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے 2 مرتبہ پڑھنا ہے. حی علی الصلاۃ پڑھنا ہے 2 مرتبہ پڑھنا ہے. حی علی الفلاح پڑھنا ہے 2 مرتبہ. الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا ہے 2 مرتبہ. پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ. لا الہ الا اللہ تک پڑھنا ہے، پورا نہیں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا. یہ تعین ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں، اور بلکہ تعینات ہیں. بے شک. اب دیکھیں نا بھائی، اب یہ حروف کا تعین ہے.
اللہ، بس یہی اذان میں پڑھ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ رحمان و اکبر. رحمان بھی تو اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم و اکبر، سبحان و اکبر، یہ تو نہیں پڑھتے نا. اسماء تو اللہ کے. جب متعین ہو گیا کہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو لفظوں کا تعین ہو گیا. اور پھر اکبر پڑھنا ہے، یہ صیغہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ اکبر پڑھنا ہے. اکبر یہ نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ الکبیر، نہیں. صیغے کا تعین ہے، مادے کا تعین ہے. کاف بے رے، کاف با را، یہ مادہ ہے. اس کے علاوہ نہیں. اب اللہ اعظم نہیں پڑھ سکتے. اعظم کا معنی بھی بہت بڑا ہے نا. نہیں، مادہ ہے کاف با را. اکبر پڑھنا ہے، صیغہ بھی اس میں تبدیل ہو اور جناب یہ حروف کا تعین بھی ہو. اللہ اکبر، اکبر پڑھنا ہے. اکبر، کبیر نہیں پڑھنا، اعظم نہیں پڑھنا. اب یہ تعینات ہیں، آپ دیکھیں. پھر تعداد کا بھی تعین ہے، وہ میں پہلے عرض کر دیا ہوں. اور جناب بندہ اب آپ دیکھیں کہ حروف کا تعین ہے، صیغے کا تعین ہے، تعداد کا تعین ہے اور ترتیب کا تعین ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان اللہ. تو بھائی اب بتاؤ، ایک وہ چیز ہے جس میں تعینات ہیں، اور جو صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے وہ کوئی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. اب الصلاۃ والسلام پڑھو جملہ اسمیہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو جملہ فعلیہ ہے. بھائی دیکھو نا، مطلب صیغے بھی بدلتے جا رہے ہیں اور جناب بندہ حکم بھی بدلتا جا رہا ہے. کوئی پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد با، کوئی یہ پڑھ رہا ہے، کوئی صاحب التاج والمعراج پڑھ رہا ہے. بتاؤ تعین کس طرح ہوگا؟ انتہا درجے کے پاگل ہیں جو کہیں التباس کا. یہاں خطرہ ہے کہ لوگ سمجھیں شاید یہ بھی جز ہے. جو جز بناتے ہیں وہ منع، ان کے لیے منع ہے، وہ مبتدع ہیں، وہ مردود ہیں. جیسے اذان میں تعین کر لیا اشہد ان امیر المومنین، ہمارا عقیدہ ہے علی پاک امیر المومنین ہے، بے شک، علی ولی اللہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن خلیفۃ بلا فصل ہمارا عقیدہ نہیں. بے شک. یہ سب ہے صحابہ کو. ایک مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہیں کہہ دیا خمینی کے لیے کہ خمینی کا جینا علی کی طرح تھا اور مرنا حسین کی طرح. اب اندازہ رکھو بھئی، وہ تو گستاخ صحابہ ہے، تو اس کا علی پاک کے ساتھ مماثلت. کسی نے جب اعتراض کیا، پوچھا تو کہا میں نے تشبیہ دی ہے. تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے کوئی کہہ دے کہ زید ان کا الاسد ہے، کہ زید شیر کی طرح ہے، تو اب وہ چار ٹانگوں والا تو نہ بن گیا نا. ارے اللہ کے بندے، اس کی طاقت کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی، تو کیا خمینی علی پاک کی طاقت جیسا ہے؟ علی پاک کی عظمت جیسا ہے؟ تشبیہ بھی تو اب دیکھو، ایک معزز بندہ ہو، اس کے لیے کوئی کہہ دے کہ فلاں خنزیر کی طرح ہے، جس نے یہ بات کی ہے خنزیر کی طرح ہے، تو میں بتاؤ وہ خوش ہوگا کہ یار مجھے چلو تشبیہ ہے، کیا ہو گیا؟ ناپاک کی تشبیہ پاکوں سے نہیں دینی چاہیے. بے شک. اور جب سوال کیا تو کہا وہ صحابہ کا تو گستاخ نہیں تھا. میں نے کہا ان سے پوچھو کہ اس کے دور میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فاصل اذان میں پڑھا جاتا تھا یا نہیں؟ جب پڑھا جاتا تھا تو پھر صحابہ کا دشمن اور کون ہوتے؟
گستاخی صحابہ اور کیا ہوتی ہے؟ جب خلیفۃ بلا فصل کہہ دیا، یہ بھئی حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی نبی پاک کے متصلاً خلیفہ ہیں اور کوئی نہیں، تو یہ صحابہ کی گستاخی ہے، ان کی عظمت کی نفی ہے. اور صحابہ کا گستاخ بد عقیدہ اور بد مذہب ہوتا ہے اور مردود ہوتا ہے. بھائی مردود کے لیے یہ کہنا کہ جی اس کا جینا علی کی طرح تھا. حضرات محترم کی درمیان اذان کے جو کلمہ متعین، جیسے اذان متعین ہے وہ بھی یہی لفظ ہر کوئی پڑھے جہاں پڑھے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ممنوع ہے. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اذان متعین ہے اور صلاۃ و سلام کوئی متعین نہیں. نہ صیغے کا تعین ہے، نہ حروف کا تعین ہے، نہ لفظ کا تعین ہے، نہ جناب بندہ تعداد کا تعین ہے، نہ ترتیب کا تعین ہے. کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے. اس لیے وہ خبیث ہے جو درود پڑھنے والوں کو روکے، وہ طیب ہے جو پڑھ رہا ہے. نہیں جب دیکھو نا بھائی، اللہ نے مطلقاً حکم دیا ہے صلو، مطلقاً حکم ہے، سلمو مطلقاً حکم، کوئی قید نہیں. المطلق یجری علی اطلاقہ. جب رب نے قید نہیں لگائی تم کون ہو کہ فلاں وقت درود پڑھو فلاں؟ ناپاک بندہ ہو نا پھر نہ پڑھے، کیونکہ یہ ذکر پاک ہے. سبحان اللہ. کیا پتہ ہم خواہ لگے ہوئے ہیں ان کی تردید میں، وہ ہوں ناپاک، وہ کیسے پڑھیں؟ بے شک. بھئی تم ناپاک ہو نہ پڑھو، ہم تو پاک ہیں، ہم پڑھیں. سبحان اللہ. اہل سنت پاک ہے، ہمارا مسلک پاک ہے، ہمارا عقیدہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.